نحمده ونصلي على رسول الكريم. بھائی جو بھائی کھڑے ہیں اپنی جگہ میں بیٹھ ہیں، جہاں پر ان کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھیں. اگر ان کے آگے جگہ خالی ہے وہاں بیٹھیں، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں. سب لوگوں کو کلام کرنا ہے. اور پیچھے جو مجمع ہے اگر اس کے سامنے جگہ ہو تو وہ بھی مجمع کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مجمع کے اوپر برستی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عالم نے انبیاء علیہ السلام کو ایک محنت عطا فرمائی. اس محنت کے اندر اللہ پاک نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب وہ محنت جس دور میں، جس حالات میں، جس جگہ پر ہوگی، اللہ پاک ہدایت کو عام کریں گے. جتنے بھی انسانوں کو ہدایت ملی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے ملی ہے. حضرت علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں کو ہدایت ملی وہ حضرت علیہ السلام کی محنت کی برکت سے ملی. اسی طرح اگر آپ دیکھتے چلے آئیں گے جتنے انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ہم دیکھیں گے تو جس دور کے لوگوں کو ہدایت ملی ہے وہ اس زمانے کے نبی کی محنت کی برکت سے ملی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، دوسرا نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کی پوری امت جو ہے اس کو اس کام کا ذمہ دار بنا دیا. اب یہ امت اس کام کو کرے گی جس کام کو سارے نبی لے کر آئے اور جس محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، ہر لحاظ سے کامل لوگ تھے. ہم جو ہیں تو ویسے نہیں ہیں. ہمارا ایمان بھی کمزور، ہمارے عبادات بھی جو ہے ڈھیلی جاری، اخلاق بھی ہمارے ایسے، معاملات میں بھی ہم فیل، بہت کمیاں ہیں ہم میں. لیکن جب اس محنت کو کرتے رہیں گے تو اس محنت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی صفات نصیب فرمائیں گے اور جن لوگوں میں محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محنت عطا فرمائی ہے کہ جب اس محنت کو ہم کریں گے اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت اور صفات نصیب فرمائے گا اور جن لوگوں میں اس محنت کو کریں گے ان لوگوں کو بھی اللہ پاک ہدایت اور صفات نصیب فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے علیحدہ محنت ہے اور لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے علیحدہ اعمال ہیں. نہیں، یہ ایک ہی محنت میں اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھی. یہ بھی اللہ نے کرم فرمایا. تو میرے دوستوں بزرگوں، نبی کی محنت کو اللہ پاک نے شرط قرار دیا ہے ہدایت کے لیے کہ انسانوں کو اس وقت ہدایت ملے گی جب نبی کی محنت نبی کے طریقے سے ہوگی. اب میرے دوستوں بزرگوں، ہم جو ہے تو یہاں پر سال میں ایک مرتبہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم اس محنت کا آپس میں مذاکرہ کریں، اس طریقے کا آپس میں مذاکرہ کریں، کیونکہ دونوں چیزیں شرط ہیں. محنت بھی شرط ہے اور محنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی شرط ہے. میں
آپ کو شروع میں ایک ملفوظ سنا دیتا ہوں، آگے انشاءاللہ بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے گا اور لوگوں کو بھی ہدایت دے گا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کی محنت کو کریں گے لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر اس سے ہدایت نہیں پھیلے گی بلکہ اس سے فساد پھیلے گا، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دنوں میں یہ بات بہت فرماتے تھے کہ میں یہ دعا بہت کیا کرتا تھا کہ اللہ زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنا، لیکن اب میں نے یہ دعا شروع کی ہے اور بہت زیادہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ محنت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں نصیب کر دے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں نے انسانوں کو دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس محنت کو شروع کیا تو آپ نے بھی مکے کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو دعوت دی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کام بہت بڑا کام ہے، یہ تو بس اللہ کا ایک کرم ہے کہ وہ کریم ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی اور رات کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ روئے ہیں، اور پھر اس کے بعد مستقل یہ کام جو ہے دعاؤں سے، قربانیوں سے، رونے دھونے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں تو کہ بھائی اس کام کی بنیاد میں سینکڑوں برس کے آنسو ہیں، جو محنت ہم تک پہنچی ہے اس کی بنیاد میں سینکڑوں برس کے آنسو ہیں، اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے، اسی لیے میرے اور آپ میں سے ٹوٹے پھوٹے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ شبد ہے، اور اس سے پہلی بات دعوت ہے کہ تو سارے نبیوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی۔ دعوت کا کیا مطلب؟ آپ نے لوگوں کو اللہ سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کو بتلایا ہے، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونا اس کو بیان کیا ہے۔ سارے نبیوں نے بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اس محنت کے اندر سب سے پہلے ہم اس بات کے اندر گفتگو حاصل کریں گے کہ ہم لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں۔ دیکھو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محنت کرتے کرتے آدمی کی اپنے اندر بھی ایک حیثیت بن جاتی ہے، پھر یہ بجائے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے یہ پھر آہستہ آہستہ اپنے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یہ بڑوں کی بات ہے، آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کا خیال توفیق دے۔ محنت کرتے ہوئے غلطیاں ہوں گی ہم سے، لیکن اس کا مذاکرہ جب ہم کریں گے تو اس کا جو ہے ہمیں احساس ہوگا، پھر ان غلطیوں کو ہم دور کریں گے۔ ہم لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں، کیونکہ نبیوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی ہے۔ مولانا
مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اللہ سے ہونا اتنا بیان کیا ہے کہ جب مکے کے لوگ بھی کوئی سوال کرتے تھے تو حضور سے کہتے تھے کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمارا یہ مکہ جو ہے یہ خوش پہاڑ ہے، یہ اگر وہ ملک شام کی طرح سرسبز ہو جائے، باغات ہوں، پھل ہوں، میوے ہوں، سایہ ہو، سبزہ ہو، ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں، تو ہم آپ پر ایمان لیں۔ اور بھی بہت سی باتیں بنی گئی، ماشاء اللہ آپ سارے پرانے ساتھی ہیں، آپ خود سے روزانہ دعوت دیتے ہیں باتوں کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافروں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اگر ہمارا یہ ملک مکہ جو ہے ملک شام کی طرح سرکس کر دیں تو ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے لیں گے، نہیں، انہوں نے کہا آپ اپنے اللہ سے کہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ہونے کو بیان کر ہی نہیں رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہونے کو بیان کر رہے تھے، تو کافر بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، آپ اپنے اللہ سے کہیں گے کریں۔ ہم اپنے محلے کے اندر جب گشتیں کریں، دعوت دیں، تو کسی بھی ایک ذرہ برابر بھی ہم لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ یا کسی شخصیت کی دعوت، اور دیکھو میں کیا کہوں، میں تو وہ چھوٹا آدمی ہوں، وہ چھوٹا ہوں، میرا بات بڑی ہے۔ اگر تکلیف کے کام میں نبی کی محنت میں شخصیتوں کی دعوت دینا شروع کر دی، اتنے فکروں کے دروازے کھلیں گے کہ وہ دروازے بند نہیں کر سکو۔ فلاں کے ساتھ کرو، فلاں کے ساتھ بیٹھو، فلاں کے ساتھ کرو۔ ایک مفتی صاحب تھے، بہت بڑے پیر بھی تھے، گاؤں کے گاؤں ان کی ہوئی، ان کو تبلیغ کے کام میں کچھ اشکال تھا۔ خیر وہ نظام الدین ہے، جا کر کام دے دوں، ایک پرست آدمی، ماشاء اللہ عالم تھے، مفتی تھے اور بہت بڑے پیر بھی تھے۔ خیر وہ نظام الدین آئے، نظام الدین انہوں نے جب دیکھا اللہ نے کیا ان کا اشکال ختم ہو گیا۔ انہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں جاتا ہوں، تیاری کر کے آتا ہوں اور میں چلنا لگاؤں گا یہاں پر آتا ہے۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو غیر تشخیص بنی ہے کہ آپ چلے کے لیے تشریف لائیں، لیکن اس مفتی صاحب نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ میری تشکیل نہیں کریں، میں یہی نظام الدین میں چلا لگاؤں گا۔ حضرت کا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی بات، تو خیر وہ گئے اور تیاری کے ساتھ وہ چلا لگانے کے لیے نظام الدین آئے۔ تو حضرات نے اس کے لیے خادم کا، خدمت کا، ساری چیزوں کا بندوبست کیا ہوا۔ جب وہ تشریف لائے مفتی صاحب تو وہ اپنے ساتھ اپنا خادم بھی لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو یہ بندوبست کیا ہوا ہے، اس طرح سے نہیں پائے، میرا خادم ہے کہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، نیا آدمی ہوگا تو ایسے پریشانی ہوگی، بچے میرا خادم دکھے جیسے آپ کی مرضی۔ خیر وہ چلا انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت کی صبح کے بیان میں ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے اور وہ خود بھی قریب ہو کے بیٹھتے تھے، توجہ کے ساتھ بیان سنتے۔ حضرت ان کو ناشتے میں بھی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ خیر وہ حضرت ان کے مقصد بھی چاہے ان کا احترام، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، ناشتہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو یہ 3 سال حضرت کے پاس آئے اور حضرت سے کہا کہ میری تشکیل کر دیجیے، میں تشکیل میں جانا چاہتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا بھائی منشی بشیر صاحب کو بلاؤ، یہ ہمارے بزرگ تھے، نظام الدین میں رہتے تھے۔ وہ میرے سر کے جا کے منشی بشیر صاحب کو لے گئے۔ حضرت سے کہا بھائی مفتی صاحب کیا فرمانے کے پاس ہو؟ منشی بشیر صاحب
ڈرائیور سے ناراض ہو گئے، کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ میں نے کہا میری تشکیل کر دو، میں تشکیل سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بجلی والے کا نہیں بھیا تشکیل کیوں کرے؟ ہمارا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا آپ یہی رہیں گے، تو آپ یہی رہیں گے، ہم آپ سے خوش ہیں، آپ کیوں تشکیل کرانا چاہتے ہیں؟ اس نے نہیں، میں نے جو ہے تو شرط لائی تھی، نہیں شرط واپس لیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں یہی رہوں گا، تشکیل نہیں کراؤں گا، تو میں خود ہی کہتا ہوں کہ میں تشکیل کراتا ہوں، اس میں آپ کو کیا کرنے کرا سکتے؟ یہاں پھر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہے، یہ بات سننے کی بات ہے، اس میں انشاءاللہ ہمیں بہت سی باتیں اللہ پاک سمجھا دیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب تبلیغ ایک کتاب ہے اور میں اس کتاب کا ایک صفحہ ہوں۔ اگر آپ کو ایک صفحہ پڑھنا ہے کتاب کا اس کو لکھی رہیے، اور اگر آپ کو تبلیغ کی کتاب پڑھنی ہے تو پھر آپ تشریف کرائیں، آپ بستیوں میں جائیں، آپ دیہاتوں میں جائیں، آپ شہروں میں جائیں، آپ محلوں میں جائیں، لوگوں سے ملیں، آپ کو ہر علاقے میں ایک نیا سفر ملے گا۔ آپ کو صحابہ کرام جو تھے، ہر صحابی ایک کتاب ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی کا ہر دن ایک صفحہ ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے۔ اس کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مفتی کا تجربہ کیا کہ مفتی صاحب ہم اس کام کے اندر اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتے، ہم اس کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے مجھے بڑا مانو، میں بڑا ہوں، میری بات سنو، میرے تابع ہو کے چلو تقریب میں، اور میں امیر ہوں یا میں ذمہ دار ہوں، ایسی بات نہیں۔ یہ اتنے بڑے آدمی اور دل سے یہ بات فرما رہے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی تبلیغ کرتے ہوئے ذرا یہ بھی سوچ لیا کرو کہ خدا نہ خاصہ کہیں ہم لوگوں کو اپنی ذات کی تبلیغ تو نہیں کرتے۔ آگے چلو، ہم گئے 1999 میں جرمنی میں 3 چلے والوں کا جوڑ تھا، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے جوڑ رکھا، اور جرمنی والوں نے رحمت والوں سے عرض کی کہ جی ہمیں ایک جماعت بھجوائیے جو ہمارے لیے 3 چلے والوں کا جوڑ آگے کر رہے، تو اس سے ہم 3 ساتھیوں کی تشکیل ہوئی۔ ایک یہ مردان والے مولانا حبیب اللہ صاحب، ایک ہمارے ترکی کا جرمان ہوتے تھے بھائی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک میری تشکیل تھا۔ ہم تینوں وہاں پر چلے گئے، کیا جب 3 دن کا وہ جوڑ ہو گیا تو ختم ہو گیا جوڑ، ہم نے چلو واپس، میں 3 دن کے لیے آنا، کچھ دن تو اور گزار گئے، اتنا دور ہم آئے ہیں، اتنی مشکل سے ویزا لگائے، پھر اللہ کے شان بیلجیم والے آ گئے۔ بیلجیم والوں نے کہا ایسی بات ہے کہ پرسوں ہمارا شب جمعہ ہے، آپ ہمارے ساتھ بیلجیم چلیں، اور جمعے کے دن ہم قرآن کو جمع کر لیں گے، ان سے بات کر لیں۔ اس کے بعد ہالینڈ والے آ گئے، ہالینڈ والوں نے کہا کہ آپ یہاں پر جمعے کے قرآنوں سے بات کر کے اس ہفتے کو ہالینڈ آ جائیں۔ ہمارے پورے ہالینڈ ملک کا جو ہے 3 چلے والوں کا ماہانہ مشورہ ہے یہاں، تو آپ مشورے میں شریک ہو جائیں، 3 کے دن آپ کی فلائٹ ہے، چلے جائیں واپس۔ تو مولانا کا ٹھیک ہے شام سے پھر اس کے بعد بیلجیم کے بعد ہم ہالینڈ میں، تو ہالینڈ میں مشورے کے دوران ہم سب نے بیان کیے، مولانا حبیب اللہ صاحب نے بیان کیا، یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی، اور اس بات کو کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہم صحیح راستے پر چل کریں۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ کے کام کے ذریعے اگر کوئی آدمی مجمع کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، تبلیغ کے کام کے ذریعے اگر کوئی آدمی مجمع کو اپنے ساتھ متوجہ کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، نہ اس کا نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے۔ نبی نے جو دعوت دی ہے اللہ کی، کبھی شخصیات کی دعوت نہ دینا، کبھی لوگوں کی دعوت نہ دینا، کبھی کسی کی جو ہے تو طرف سے کسی کو متوجہ مت کرنا، اس کے ساتھ جوڑتے ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، ہماری جو دعوت تھی اللہ کی ہے۔ مولانا شرف نے فرمایا پیر صاحب سے،
اپنے ساتھ بھی جوڑنا چاہتے ہیں. ہم تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی نے دعوت کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑا. اور یہ جو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کو بڑائی کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ میں نے بزرگوں سے سنا. میری بات مانو، میرے ساتھ رہو. ٹھیک ہے، مراکز کے بارے میں ایک حضرت جی نے فرمایا بھائی یہ مراکز جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ اجتماعی جگہ ہے. لوگ بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں. ہاں وہ علیحدہ بات ہے، مشورے والوں کی ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنی ذمہ داریوں کے لیے مشورہ کریں گے کہ بھائی مجمے کی وقت کی کیسے حفاظت کریں. باقی یہ اجتماعی جگہ میں پڑھا ہوں، مجھے مانو صحابہ کے اندر یہ جو اتنی قربانی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے صحابہ کے اندر یہ بات کہا ہے. جب یہ جو صحابہ کے نام دعوت دیتے تھے اور ان کے رشتے دار اس کو مانتے تھے، یہ تو ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے نا، رشتے دار بھی آپس میں. اگر وہ مانتے تھے تو یہ نہیں مان سکتے تھے. اللہ نے حکم دیا تھا، قرآن کے اندر آیت نازل کی کہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اس کا کیا مطلب؟ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ، اس راستے کے اندر جب قربانیاں آئیں گی، دعوت کے راستے میں جب قربانیاں آئیں گی، اس کو جب تم برداشت کرو گے، اس سے تو تمہارا اپنا ایمان بنے گا اور امت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلے گا. یہ لڑائی جھگڑے کا کام نہیں ہے، یہ بحث مباحثے کا کام نہیں ہے، یہ مناظروں کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا کام نہیں ہے. دعوت کا کام کرتے ہوئے، تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں حضرات صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا. یہ جتنے بھی بزرگوں نے اصول بنائے ہیں، کبھی بھی ان پہ تجربہ مت کرو. تھک ہار کے آپ آخر اس فیصلے پہ پہنچو گے کہ جو بزرگ کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، اور جو تجربے کرتے ہیں اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس کام کے اندر نہ عقل چلتی ہے، نہ مال چلتا ہے، نہ جو اس کے اندر سے زیادہ باتیں چلتی ہیں، نہ زیادہ سمجھداری چلتی ہے. اس کام کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلاتے ہیں اور امت کی جو ہے رونے دھونے اور قربانیوں کی برکت سے چلاتے ہیں. یہ کام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد کا محتاج ہے. کسی بھی اللہ پاک نے نبیوں کو ملک اور مال کے نقشے دے کر نہیں بھیجا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام ملک و مال کا محتاج ہے. ابھی وہ ڈاکٹر اللہ صاحب آئے تھے چھوٹے والے، تو انہوں نے کہا یاد رکھو لوگوں کو، خصوصاً محلے والوں کے متعلق کہا، مرکز والوں کے متعلق بھی کہا، مالدار لوگوں کو تبلیغ اس طرح پیش کرو محلے کے اندر کہ وہ مالدار یہ کہے کہ میں تبلیغ کے کام کا محتاج ہوں. مالداروں کو تبلیغ اس طرح مت پیش کرو کہ مالدار یہ کہیں کہ یہ تبلیغ کا کام میرا محتاج ہے. مت استعمال کرو ان کی چیزیں، استغنا کے ساتھ رہو. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، خصوصاً حاجی عبدالوہاب صاحب کسی کے نیچے نہیں لگے. بڑے بڑے لوگ آتے تھے ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور اعتبار سے بڑے بڑے لوگ گھٹنے میں دیکھ کر بیٹھتے تھے حاجی صاحب کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم جو ہے اس کام کے اندر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور اللہ سے مدد کو بیان کریں گے اور ہم اس کی محنت کریں گے کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں تو ہم صحیح راستے میں. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی نبی نے اپنی قوم کو اپنی خاطر نہیں جمع کیا، اپنی ذات کے لیے جمع نہیں کیا. نبیوں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، لیکن ان سے صاف کہا ہے یہ مال میرے اوپر خرچ مت کرو، یہ مال اللہ کے دین پر خرچ کرو کہ اس سے تمہاری دنیا بھی بنے اور تمہاری آخرت بھی بنے. اگر ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں بزرگوں صرف اللہ پاک کی ذات عالی کے اوپر جوڑ سکتے ہیں اور کسی چیز پر نہیں جوڑ سکتے. یہ جتنی قسم کے پرچار ہو رہے ہیں نا آج کل، یہ تو بیچارے تھک ہار کے جو ہے پھر آخر اسی بات نہیں آئی اگر اللہ نے ان کی مقدر میں اصلاح لکھی ہوئی، ورنہ ان کی طرح گمراہی میں یہ وقت گزارے. اللہ نہ کرے. ہمارا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جذبہ تو ہر ایک کے متعلق وہ جذبہ ہو جو نبیوں کا جذبہ تھا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا. آگے سنو.
ہمارے حضرات ایک سال حج سے تشریف لے جاتے تھے اور ایک سال جو ہے ملکوں کا سفر کرتے تھے. یہ پورا قافلہ ہوتا تھا. اس میں ریڑھ کے حضرات، کاکریل کے حضرات، بنگلہ دیش کے اور نظام الدین ہندوستان کے حضرات، یہ قافلہ چلتا تھا. ایک سال حج پہ، ایک سال جو ہے تو ملکوں میں. ایک سال جب یہ حج پہ گئے تو مشورہ بیٹھا ہوا مدینہ منورہ میں. تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد نبوی میں ایک جو ہے تو حرم کے امام ہیں، ان سے ملنا ہے. انہوں نے نام بھی بتایا. حضرات نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، ان سے مل لیں گے. مدینہ منورہ کے کچھ پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت وہ جو حرم کے امام ہیں ان کو تو تبلیغ کے کام کے متعلق اشکال ہے، وہ تو تبلیغ کی بات بھی نہیں سننا چاہتے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کام کا یہ معیار نہیں ہے کہ جس کو اشکال ہے اس سے نہ ملو اور جو ہمارے موافق ہے اس سے ملو. بھائی ہمیں تو ہر ایک سے ملنا چاہیے. چلے جائیں گے، دو باتیں ہمیں کر لیں گے، ہمارے بڑے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تو دعا کی نیت سے جائیں گے. خیر ایک جماعت تشکیل ہو گئی کہ بھائی آپ جو ہے حرم کے امام سے جا کے ملیں. تو میں 2-3 بزرگ چلے گئے. ان بزرگوں نے یہ سنایا. انہوں نے کہا جب ہم وہاں پر گئے تو رہبر نے ہمارا تعارف کرایا. تو کہتے ہیں کہ اس حرم کے امام نے ہمارے ایک بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور رونا شروع کیا. ہمارے بزرگ پریشان، ایسے رونا بھی شروع کیا. بالکل ان کی ہچکیاں بن گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب وہ روئے جائیں، یہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے کہ کیا ہوا. خیر جب تھوڑی دیر کے بعد ان کو جو ہے تو ہچکیاں بند ہو گئی ان کی، تو انہوں نے پوچھا جی کیا ہوا. اس نے کہا کہ میں 30 برس ہو گئے حرم میں نماز پڑھا رہا ہوں اور 30 برس ہو گئے میں حرم میں جو ہے درس بھی دیتا ہوں اور میرا مسلک جو ہے مالکی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور اس 30 برس کے اندر میں نے کئی مرتبہ درس دیتے ہوئے اپنے مجمع سے پوچھا کہ بھائی مالکی مسلک کے علاوہ کوئی اور مسلک والا میرے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی حنبلی، کوئی شافعی، کوئی حنفی. کہتے 30 برس میں کسی دوسرے مسلک کا ایک آدمی بھی میرے جو ہے تو درس میں نہیں بیٹھا. تبلیغ والوں کے متعلق مجھے بہت اشکالات ہیں اور مجھے بہت غصہ بھی تھا. اور آخر اس غصے میں نے تبلیغ والوں کے لیے ایک کتاب لکھی اور اس میں جی بھر کے ان کی مخالفت لکھی اور کفر تک کا فتویٰ ان پہ لگایا. کہتے جب میں نے وہ کتاب مکمل کر لی تو میں نے کہا اس کو چھپواؤں. تو فرمایا کہ قطر کے اندر علماء کی ایک کنونشن تھی، ایک اجلاس انہوں نے مقرر کیا. اس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت نامہ بھجوایا کہ بھئی آپ بھی قطر آئیں، اس اجلاس میں شرکت کریں. اس نے کہا کہ میں نے کہا چلو میں اجلاس سے پھر آؤں قطر سے، پھر یہ کتاب چھپواؤں گا. تو کہتے ہیں میں قطر چلا گیا. خیر ایئرپورٹ پہ لوگ آئے تھے مجھے لینے کے لیے. جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے گاڑی میں تو مغرب کا وقت قریب تھا. تو کہتے ہیں میں نے ڈرائیور سے کہا کسی مسجد کے قریب جو ہے گاڑی کھڑی کرو، مغرب کی نماز پڑھ لے پھر چلیں گے. عربوں کے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہے کہ جہاں نماز کا وقت آ گیا وہی نماز پڑھتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ بس بیٹھے کے پلے جمع ہو جائے گا. اب پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے. بہرحال عرب جو ہے جب بھی جا رہے ہوں گے جہاں نماز کا وقت ہوگا فوراً گاڑی کھڑی کر کے اسی وقت مسجد میں نماز پڑھ کے. تو یہ امام صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اس سے گاڑی کھڑی کر دی. کہتے جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو ایک اجمی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا اور لوگ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. یہ اجمی آدمی مجھے ہندوستان پاکستان کا لگتا تھا. اور مجمع میں جب میں نے دیکھا صومالیہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عرب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں بڑا حیران ہوا. کیا کہتے ہیں میرے قریب ایک صومالیہ کا آدمی بیٹھا تھا. تو میں نے اس کے کان سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کون سا ہے؟ اس کا میں تو حنبلی ہوں. بڑا حیران ہوا کہ بھائی حنبلی آدمی ہے اور آج بھی آدمی کے بیان میں بیٹھا ہے. پھر کہتے ذرا سے میں آگے ہوا
تو ایک اور آدمی بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا میں شافعی ہوں۔ مجھے اور پریشانی ہوئی، کہتا تھوڑا سا ادھر دیکھا، ایک طرف بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ جو ہے کون سا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ کا مسئلہ کا ہوں۔ میں اور پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں اتنے دیر اس بیان کرنے والے لڑکے نے، نوجوان نے بیان بند کر دیا۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی نقوی۔ کہتے میں نے تو سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی تم کون لوگ ہو؟ میں تو حرم میں جو ہے تو 30 برس ہو گئے کہ درد دے رہا ہوں اور کسی دوسرے مسئلے کا آدمی میرے بیان میں اور درد میں نہیں بیٹھتا۔ یہ تم کون سے لوگ ہو؟ کون سی جو ہے تو مخلوق ہو کہ تمہارے جو ہے تو بیان میں سارے مسئلوں کے لوگ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا جی ہماری چلے کی جماعت ہے، ہندوستان سے ہم آئے ہیں اور یہاں پر گشت کیا تھا تو یہ لوگ جمع کیے ہم نے، تو ان کو بات کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت استغفار کیا اور اسی وقت میں نے توبہ کی اور میں نے کہا کہ اگر ہر طبقے کے، ہر خیال کے، ہر مسلک کے اگر امت کو کوئی جمع کر سکتا ہے کسی پلیٹ فارم پہ تو وہ یہ صرف دعوت والے لوگ ہیں، اور لوگ مجھے دنیا میں نظر نہیں آتے۔ کہتے جب میں اس اجلاس سے واپس آیا میں نے وہ کتاب نکالی اور اس نے کہا کہ میں نے تندور، آگ سے بھرا ہوا تندور تھا، اس تندور کے اندر اس کو ڈالا اور میں روزانہ استغفار کرتا ہوں کہ اللہ میں نے جو اشکال کیا تھا ان لوگوں کے متعلق، کہ اللہ تو مجھے معاف کر۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ کسی اور چیز کے اوپر امت کو جمع کبھی نہیں کر سکتے۔ کر لو تجربے، جتنے تجربے کر لو، شخصیتوں کا نام لے لو، بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لو۔ بھائی شخصیت ہو، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، ایک آدمی میں کوئی جمع نہیں ہو سکتا۔ اور شخصیت کی دعوت ہے نا، بھائی ہماری دعوت تو نبیوں والی دعوت ہے اور نبی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اس کام کے اندر جو ہے قربانی جو ہے شرط ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جب آپ دیکھو گے اس میں قربانی ملے گی۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کام دوست کش اور دشمن نواز ہے۔ دوست کش کا کیا مطلب؟ اپنے لوگوں کو اس میں پیچھے رکھنا، اور دشمن نواز کا کیا مطلب؟ اور جتنے لوگ ہیں، دشمن ہیں، غیر ہیں، مخالف ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو ہدیہ دینا۔ اگر کوئی کٹ گیا اس کام سے اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ پھر اس کو لے آئے، دوبارہ لے آئے۔ کسی نبی نے بھی جو ہے کسی کے لیے بدعا نہیں کی دوست۔ نبیوں کے دلوں کے اندر شفقت ہوتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے محنت کے اندر۔ محنت یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کرو دل بھی بہت اور سینے سے بھرا ہوا ہے، روزہ بھی لگاؤ اور جو ہے دل میں قسم قسم کے لوگوں کے متعلق جو ہے باتیں ہیں۔ یہ بات نبیوں کے دل جو ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ میرے اوپر اور میری آل اولاد کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب زکوٰۃ کی جو ہے آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے بالکل صحیح فرما دیا میرے اوپر اور میری آل اولاد کے اوپر صدقہ جو ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ کام جو ہے یہ دوست کش اور دشمن نواز ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دشمن کو دوست بنانا ہی دعوت ہے۔ بڑا عجیب مضمون ہے، دشمن کو دوست بنانا ہی دعوت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو امت کو جوڑ رہے ہیں، امت کو قریب کر رہے ہیں، امت کو دور کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امت بنا کے گئے تھے، یہ نہ ہو بتانا چاہتا کہ ہم امت کے ٹکڑے کر رہے ہوں، اور پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ پاک پوچھیں گے ہم سے کہ میرے نبی نے کس طریقے سے اور میرے صحابہ نے کس طریقے سے، صحابہ نے کس طریقے سے امت کو بنایا اور امت کو میں تمہارے حوالے کر کے گئے۔ اس لیے ایک دفعہ حضرت سنایا کہ جب جگہ خندق میں خندق تعمیر ہو گئی، خندق مکمل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خندق کا معائنہ کرنے نکلے۔ خندق کو دیکھتے دیکھتے ایک جگہ ایسی پہنچے جو بہت خطرناک ہے، وہاں سے دشمن کے جلدی
پلٹنے کا جو ہے تو خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں خیمہ کس کا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا یہاں خیمہ میرا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا یہاں خیمہ کس کا ہوگا؟ حضرت عمر نے پھر دوبارہ کہا اللہ کے رسول یہاں خیمہ میرا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہاں خیمہ جو ہے علی کا ہوگا، کیونکہ جب سب سے پہلا آدمی قتل ہو تو وہ میرا داماد ہو. اگر کسی کی بیٹی جو ہے سب سے پہلے مدینے میں بیوہ ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو ہے تو بیوہ ہو. اور اگر کسی کے گھر میں سوگ ہو رونا ہو تو وہ سب سے پہلے میرے گھر میں سوگ اور رونا ہو. یہ بچا بچا کے اپنے آپ کو تقریب میں چلنا یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس محنت کے اندر شرط ہے کہ تبلیغ کرو تبلیغ تو کرو لیکن حضور کی زندگی کو دیکھ کر کرو، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کرو، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھ کرو. اگر ہم جو ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے ذرا سا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام کے طریقے سے اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو گئے تو بڑی خطرے کی بات. دعوت کا کام جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر یہ بھی حضرت فرماتے تھے. جہاں جہاں پر نبیوں کی محنت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے کر کیا ہے. دعوت کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، لیکن اس کے اپنے شرائط ہیں. اس شرائط کے لیے کہتے ہیں چلہ لگاؤ، سال لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ. ہمارے مزاج میں وہ شرائط نہیں ہیں لیکن اپنے مزاج کو ان شرائط پہ لانے کے لیے، کیونکہ جب تک ہمارا مزاج، ہمارا جذبہ، ہماری نیتیں، ہماری ارادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور جذبے اور ارادے جیسے نہیں ہوں گی امت کو ہدایت نہیں ملے. میں اس دن ایک بیان پڑھ رہا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کا فرماتے تھے، ہندوستان میں تھے، ہندوستان کے لوگوں کو فرمایا اگر ہندو کے گھر میں آگ لگی اور تمہارا دل خوش ہوا اللہ ہندو کو ہدایت نہیں دے گا. ہندو کے گھر میں آگ لگی تمہارا دل خوش ہوا اللہ ہندو کو ہدایت نہیں دیں گے. اور فرمایا کرتے تھے اگر ہندو اور مسلمان کے اندر کوئی معاملہ آ گیا، مسلمان ظالم ہے، ہندو مظلوم ہے، ہم ہندو کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان کے ساتھ نہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. فرماتے تھے اگر اپنی محنت میں ان چیزوں کو نہیں لاؤ گے تو غیروں کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہم تقریر کر رہے ہیں تو جذبہ کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. وہ صحابی نے 3 راتیں گزاری دوسرے صحابی کے گھر میں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. وہ چلے گئے اس کے گھر، ڈیرا ڈال کیا، مشہور بات ہے آپ نے سنا بار بار. تو 3 دن کے بعد وہ روانہ ہو گئے. بتا تو دو کیسے آئے تھے، تم نے تو میرا کپڑا کر دیا، میرے گھر میں تھا تجھے اور مہمان بن گیا 3 دن کے لیے، بتا تجھے کیسے آیا تھا. حضور نے تیرے متعلق یہ بات فرمائی، لیکن وہ یہ اعمال کیوں کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. وہ بات کی نہیں دیکھی میں نے اتنا. ہاں یہ بات تو ہے لیکن سن ایک بات ہے. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جب میں رات کو سوتا ہوں دل سے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں نے کہا عبداللہ اسی لیے جو ہے حضور نے تیرے متعلق یہ فرمایا. مولانا صاحب فرماتے تھے اس صحابی کے جملے کو مولانا صاحب کیوں فرماتے تھے؟ مولانا صاحب فرماتے تھے اس صحابی نے کہا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو کسی مسلمان اور کسی انسان کے متعلق میرے دل میں کوئی لکیر نہیں ہوتی. اور پھر مولانا صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ ہم تو رات کو سمندر جو ہے سمو کے سوتے ہیں، دل بھرے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس چیز. دوسری بات یہ میرے دوستوں کو، یہ محلے کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو بڑا پھسنا پڑتا ہے. مختلف ادارے، مختلف لوگ، جس زیادہ مجاہدہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے ہوتا ہے، ان کو سمجھانا، ان پہ ایک بات چلانا. اچھا ہمیں بھی اس چیز پہ اعداد نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں حضور اور صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. ایک واقعہ حضرت نے بیان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن عجیب طرز سے بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تشریف لے جا رہے گشت کر لے. عبداللہ بن مسعود انصاری میں ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. اچھا
تو صحابہ میں کسی تفصیل نہیں، لیکن حضرت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. حضرت نے دیوار پھلان کے اندر چلے گئے. حضرت مانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلان کے کیوں گئے؟ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگے ہاتھوں اس کو پکڑنا چاہتے تھے. اگر دروازہ نہ کٹا دیتے، اگر آواز دیتے تو یہ بوڑھا اپنے آپ کو سنبھال لیتا، لڑکی کو بھی کہیں چھپا لیتا، شراب کو بھی ضرورت کر لیتا، تو حضرت اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ نہ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے، اس لیے دیوار بنا کر اندر گئے. جب اندر گئے تو لڑکی ناچ رہی ہے، گانا گا رہی ہے، اور بوڑھا جو ہے تو شراب پی رہا ہے. حضرت عمر نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس سے یہ کہا، ایسا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایک آدمی موت کے اتنا قریب اور وہ شراب پی رہا ہے اور گانا سن رہا ہے. وہ بوڑھا بھی بوڑھا تھا. اس نے کہا، امیر المومنین، میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا اور آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، دروازوں سے داخل ہو، آپ دیوار طلاق کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، آپ نے سلام نہیں کیا. تیسرا اللہ فرماتے ہیں کہ دیواروں کی طرف تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس کیا. میں نے ایک اللہ کا حکم توڑا ہے، آپ نے 3 اللہ کے حکم توڑے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی جو ہے سبق ہونے لگے. یہاں پر حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا، توجہ سے سننا. حضرت فرماتے تھے، نہیں انل منکر کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے اس میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو برائی سے روکنے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. حالانکہ حضرت عمر یہ بھی کیا کرتے تھے اس کو، بھائی تو جو کہتا ہے کہتا رہے، ہم ذمہ دار ہیں، میں امیر المومنین ہوں، امت کی اصلاح کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، چلو شاباش نکل باہر. اس پہ ہاتھ لگاتے، پوسٹر چھاپتے، لوگوں کو کہتے، اس کو ذلیل کرتے، اس کو کوڑے مارتے. خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو، نہیں علی منکر کا. ہمیں اس میں آنا پڑے گا. اس کے بغیر نہ چین دین کے اندر داخل ہوگا، نہ روس دین کے اندر داخل ہوگا، نہ امریکہ دین کے اندر داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شرط ہے، ورنہ فساد ہوتا، اور آج ہو رہا ہے. لیکن میں نے ایک عمر توڑا، آپ نے حضرت عمر تو رونے چیزیں نکل گئی، چادر تھی ان کے پاس، وہ دانتوں کے نیچے سوال ہے، اے عمر تیری ماں تجھے گم کرے. فرمایا اپنے آپ کو، اے عمر تیری ماں تجھے گم کرے، اگر اللہ نے تیرے یہ گناہ 3 گناہ معاف نہ کیے تو تو ہلاک ہو گیا. اور روتے ہوئے باہر نکل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سے میں نے کہا، میرے منہ میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چلو. کیا دیکھا؟ بھائی چلو کچھ نہیں دیکھا. امیر المومنین کیا ہوا؟ بھائی کچھ نہیں ہوا. نہیں بتایا عبداللہ بن مسعود. ہم تو ماشاء اللہ استغفار کی تصویر بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ نے معاف کرا تو بنانا نہیں ہے، سب ہمارا تصویر وہ معاف تھی، ذرا خدا دادا دادا ساری نہیں کر سکتے اور لوگوں کو پردہ اتارے. یہ تبلیغ ہے، نہ حضور کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہ مشق ہے، مشق. یہ جو مسجد کا کام ہے یہ مشق ہے. یہ اپنے اندر صفات پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ کام تو اللہ نے ہمیں نبیوں والا دے دیا، صفات ہمارے اندر وہ ہے نہیں. کام بے شک وہی ہے، صفات وہ نہیں ہے. ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے یہ روزانہ کی محنت ہے کہ روزانہ ایمان یقین کی دعوت ہو، روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھو، روزانہ نہیں کوئی بات کرو، روزانہ. ابھی تو ہم ان اعمال کو اہتمام سے کیا نہیں ہے. خدا کی قسم اگر ہم بزرگ جو 100% فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر ایک 5% بھی شروع کر دیں، آپ دیکھو کہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے. اب تو اتنی کمزوریوں کے ساتھ اور اتنی سستیوں کے ساتھ اور اتنے جو ہے اور باتوں کے ساتھ ہم تقریر کا کام کریں، پھر بھی اللہ پاک نے ایک انقلاب جو ہے برپا کر دیا. اگر ہم تھوڑا سا بھی رسولوں میں آ جائیں، پتہ نہیں اللہ پاک سے ایک کافر دنیا کے اندر نہ رہے اور 100% اللہ پاک دین کو زندہ کر دے. میں نے کہا چلو آگے. اس بوڑھے نے حضرت عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دی. اب جاؤں گا، ہاتھ لگائے گا، عزت کرے گا، کوڑے مارے گا، جانے چھوڑ دی. 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے تک نہیں کیا. 6 مہینے کے بعد مجھے خیال ہوا ذرا امیر المومنین تو مشغول آدمی ہے، بات کو بھول گئے ہوں گے، چلو آج چلتا ہوں. اور چھپ کیا ہے
اور پیچھے آگے بیٹھے لوگوں کے درمیان میں کہ حضرت عمر کے نیچے دیکھنا نہیں، لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا اور آدمی سے کہا کہ بوڑھے کو لے کے آؤ. آدمی نے ایسا دیکھا امیر المومنین مجھے بلا رہے ہیں، تو پھر گھبرا گیا. انہوں نے کہا آپ کو ماریں گے، مجھے ذلیل کریں گے. بلایا، اپنے قریب بٹھایا اور اس کے کان میں یہ کہا کہ اس رات میں نے جو منظر دیکھا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، ایک اللہ کو پتا ہے، ایک تجھے پتا ہے اور ایک مجھے پتا ہے. اس نے کہا میرے مومنین آپ بھی کان کرتے ہیں. جب حضرت عمر نے کان قریب کیا اس نے کہا میرے مومنین اس رات کے بعد جو ہے میں نے بھی آج تک شراب نہیں پی. یہاں پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر لوگوں کی اصلاح چاہتے ہو تو لوگوں کے عیبوں پہ پڑھتے جاتے. فرمایا شدید کا یہ طریقہ ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت محلے کا کام آسان کام نہیں ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. حضرت فرماتے تھے محلے کے مشورے کو جھرکے مت بناؤ. یہ حضرت فرما کر گئے ہیں محلے والوں کے فیصلے اپنے مشوروں کے اندر مت ڈالو. ہمارا جو مشورہ ہے مسجد کا یہ تبلیغ کا مشورہ ہے. اس نے اس کی جائیداد قبضہ کیا، اس نے اس کے روپئے کی قبضہ کیے، اس نے اس کے جو ہے تو چیزیں نہیں دے رہا، اس کو نہیں دے رہا، یہ تمہارے مشورے میں آ رہا ہے. بھائی یہ مشوروں میں نہ لانا. پھر اس کے بعد حضرت نے ایک واقعہ بھی سنا ہے، وہ بھی آپ کو سنا. حضرت نے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک بازار میں سے گزر رہے تھے. آپ کا ایک صحابی ایک بکری بیچنے والے سے بکری خرید رہا تھا. صحابی اس کو کہہ رہا تھا کہ قیمت کم کرو، وہ کہہ رہا تھا اس سے کم میں نہیں دے سکتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ لیا. انہوں نے ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آئے ذرا میری سفارش کر دے اس آدمی کو کہ یہ بکری کی قیمت کم کر دے. صحابی نے حضور کو سفارش کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اے اللہ مجھے قیامت کے دن ظالموں میں سے مت اٹھانا. اس میں پھر علماء نے بحث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا مطلب ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بکری والا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے تھے تو بکری والا قیمت کم کر دیتا اور کم کرنے میں اس کو نقصان ہو جاتا اور یہ ظلم ہے. یہ ظلم جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی سفارش نہیں. لوگوں کے معاملات، لوگوں کے لین دین، لوگوں کے گھر کی باتیں، کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے بھائی کا مسئلہ ہے، کوئی سود کرتا ہے، کوئی رشوت کرتا ہے، ہمارا کسی سے کوئی کام نہیں. ہم تو صرف دعوت تبلیغ کا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، سارے محلے کے لوگوں کے ساتھ، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، خادم استاد کے ساتھ، جتنے بھی محلے کے اندر لوگ رہتے ہیں، جتنے جوان ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا سب سے تبلیغ کا تعلق ہے. ہمارا کسی کے ذاتی کاموں کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. اگر محلے میں کام کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل بالکل مت دو. یہ ہمارے مضمون صاحب کا مطلب فرمائے. یہاں پر ایک دفعہ ہمارے بزرگ نے شب جمعہ میں انہوں نے بیان کیا تو سود کے اوپر بس بڑی جو انہوں نے بڑی کے سنائی. کیا جب بیان ختم ہو گیا تو اندر ہم کھانا کھا رہے تھے تو احمد خود صاحب نے ہمارے بزرگ سے کہا کہ حاجی صاحب دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع شب جمعہ میں ہمارے پاس آتا ہے، پروفیسر آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں اور مستری آتے ہیں، چھاوڑی والے آتے ہیں، یہ جو لوگ بھی آتے ہیں یہ سب جگہوں سے نا امید ہو کے ہمارے پاس آئے. اس میں کوئی سود کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب بیچتا ہے، کوئی رشوت کرتا ہے، مختلف لوگ ہیں یہ تو. اگر ہم ان کا دل یہاں شب جمعے کے بیانوں میں توڑیں گے اس طریقے سے پھر یہ یہاں بھی نہیں آئے. لیکن وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے فوراً کہا ان کا مانا غلطی شاید کیا رکھو مجھے غلطی ہوئی ہے میں پھر نہیں کروں. ہمارا مشورہ جو ہے مسجد کا وہ تو ہمارا دعوت کے کام کا مشورہ ہے. حضرت فرماتے تھے ہمارے پاس پرانے ساتھیوں کے ایسے معاملات آئے تو جب ہم نے ان نے فیصلہ کرایا جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ تو تبلیغ میں لگا رہا اور جس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا وہ تبلیغ سے کٹ گیا. اس لیے اپنے مشورے کو تبلیغی مشورہ کرنا. لوگوں کے
معاملات والے فیصلے اپنی مسجد کے مشورے میں مت لاؤ. ہمارا مشورہ کیا ہے؟ ہمارا مشورہ وہ ہے جو ہمارے منگل کا مشورہ ہے. ہر مسجد سے 4 ساتھی جو ہے بدل بدل کے ہر مہینے، ایک مہینے 4 ساتھی جائیں، پھر دوسرے مہینے دوسرے 4 ساتھی جائیں، پھر تیسرے مہینے تیسرے 4 ساتھی جائیں، تاکہ سب ساتھیوں کے اندر کام کے کرنے کی اور سمجھنے کی استعداد پیدا ہو. یہ ہمارے 4 ساتھی منگل کے مشورے میں شریک. میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا اور ترتیب بھی یہی ہے. یہ ریونڈ والوں کی بات ہے. مسجد، منگل مشورہ، مرکز اور ریونڈ، جب یہ ایک فکر ہو جائے گا تو اللہ پاک غیب سے سارے تقاضوں کے پورا کرنے کی غیب سے صورت پیدا فرمائے. اس تنظیم میں کہاں کی کمی ہوگی؟ اب مسجد والے منگل میں نہیں جاتے ہیں تو بچے تنظیم پر کمزور ہیں. اب مسجد والے منگل جاتے ہیں لیکن منگل والے یہاں اتوار کو نہیں آتے، یہ بڑی کمزور ہے. اگر یہ منگل والے اتوار کو ہی آتے ہیں لیکن ہمارے مرکز والے مثال کے طور پہ آگے جاتے ہیں اہتمام سے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر یہ ریونڈ نہیں جاتے یہ بڑی کمزور ہے. تو مسجد، منگل، مرکز اور پرائیویٹ پہ ہمارے بزرگ جاتے ہیں، ہر مہینے 5 سے تقاضے لیتے آتے ہیں. ریونڈ والے فکر کرتے ہیں، عالمی فکر. ہمارے شمس الحق بڑا مطلب فرمایا کرتے ہیں. اور اگر یار یہ ریونڈ ایسی جگہ ہے، ہم بھی شہر میں ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ہم ریونڈ چلے جاتے ہیں ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے. تو ریونڈ ایسی عالمی جگہ ہے، عالمی فکر ہے، وہاں پر ساری دنیا کے حالات وہاں پہ پتہ چل جاتے ہیں. اب ہمارے مرکز کے جو بزرگ ہیں وہ وہاں پر ہر مہینے جاتے ہیں، وہاں سے تقاضے لے کے آتے ہیں، ایک فکر لے کے آتے ہیں. اب بھائی اگر ہر منگل والے یہاں پر آ کر اس فکر کو وہاں نہیں لے جائیں گے اور مساجد والوں میں مستقل نہیں کریں گے تو یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات میں کرتا ہوں کہ جو جہاں سے تبلیغ کے جو مراکز ہیں، جہاں پر اجتماعی جگہ ہیں، اگر عوام وہاں پر نہیں آئے گی تو یہ عوام ہمارا کام نہیں کر رہی، یہ اپنے ہی کام کر رہی. ہمیں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں نے ہمیں شکایت بھی آئی ہے کہ بھائی روزانہ جوڑ والے نے منگل کو اپنے قابو کر لیا ہے اور کسی کو چھوڑتے نہیں ہے. بھائی یہ روزانہ جوڑ والوں کے ذمہ نہیں ہے. یہ تو وہاں جتنے بھی 50-60 مساجد ہیں، 70 مساجد اس کے پرانے ساتھی ہیں، پھر اس میں بدل بدل کے سیشن بھی بنائے، بدل بدل کے 4 آدمی، جیسے مسجد کے 4 آدمی بدل کے ایک مہینے کے لیے جاتے ہیں منگل کے مشورے میں، اسی طرح منگل کے مشورے سے بھی 4 آدمی ایک مہینے کے لیے آئیں گے، ایک مہینے کے بعد وہ بدل جائیں گے. اب ہمارا یہ مرکز کے مشورے میں جب جاتے ہیں مرکز والے، ایک شاہد ہے ماشاء اللہ، چونکہ وہ ماہانہ مشورے کے ممبر ہیں، وہ ہر مشورے میں جاتے ہیں. باقی ہم جتنے 11-12 ساتھی ہیں، ہم 2-3 مہینے ہمارے میں ہیں، ہم بھی بدل بدل کے رہ جاتے ہیں تاکہ سب کو اس کا احساس ہو، سب کے اندر یہ فکر ہو. دوسری بات یہ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم یہ کام چند آدمیوں کے ذریعے کریں گے یہ کام محدود رہے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کام کو وسیع کرو، کام کو پھیلاؤ، نئے سے نئے آدمی کو اس کام کا ذمہ دار بناؤ. بلکہ نئے سے لے کر ہر مسلمان کو یہ بات سمجھاؤ کہ تجھے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو دین پہنچانے کا ذمہ دار بنا کے بھیجا. مرد بھی ذمہ دار ہے، عورتیں بھی ذمہ دار ہے، ساری امت ذمہ دار ہے، قیامت تک آخری انسان ذمہ دار ہے. حاجی صاحب نے ایک دفعہ ریونڈ کے مشورے میں یہ بات سنائی. انہوں نے کہا میوات میں چند مساجد سے فیروزہ کی جماعتیں تیار کی، تو مشورے میں یہ بات آئی کہ بھئی ہر مسجد کے لیے کچھ ہدایات والے ساتھی طے کر دیں کہ وہ جا کے ہر مسجد میں جماعتوں کو ہدایت بیان کر دیں. عبدالواحد صاحب فرماتے تھے میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اگر یہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ جو ہے تو ہدایت دے تو اچھا نہیں. جب حضرت مشورہ فرمائے پھر انہوں نے کام کو محدود کر دیا، پھر تو انہوں نے کام کو محدود کر دیا. بھائی اگر ساری مساجد کو جمع کر کے ہدایت بیان کرو گے اس میں 1 2 3 4 آدمی استعمال ہوں گے، اور اگر 20 مساجد سے ہیں تو دیکھو کتنے آدمی استعمال ہوں گے. یہ جو منگل کا مشورہ بزرگوں نے جو ہے علاقے والوں کے ذمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی 50-60 مساجد میں 1000 پرانے ساتھی ہیں، کئی 800 پرانے ساتھی ہیں، کئی 400-500 میں تو کم بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اب یہ 400-500 یا 1000 آدمی یہ سارے استعمال ہیں. دیکھو یہاں منگل کا مشورہ ہوتا تھا اس میں 15-20 آدمی استعمال ہوتے تھے.
2-3 آدمی بیرون کے لیے، 2-3 آدمی نور کے لیے، 2-3 آدمی جو ہے تو مستورات کے لیے، اور ایک آدمی جو ہے یہاں بیان کرتا تھا، ایک آدمی یہاں مطالبہ کرتا تھا، 15-20 آدمی استعمال ہوتے تھے۔ اب تو اللہ کا احسان ہے، ہر منزل میں جو ہے 20-25 آدمی استعمال ہو رہے ہیں، اور 20-25 کو اگر 90 سے ضرورت ہو تو ماشاء اللہ بات کہاں تک چلے گی؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بس میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا مشورہ کیا ہے؟ جو منگل کے تقاضے ہم لے کر آئے، اگر منگل کے تقاضے جو لے کر آئے ہیں، ہم اپنے مشورے میں ان تقاضوں کے اوپر فکر کریں گے، ان تقاضوں کے اوپر سوچیں گے، ان تقاضوں پر جو ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو پھر ہماری مسجد کا کام دن بدن آگے بڑھے گا۔ اور اگر ہمارا مسجد کا مشورہ منگل کے مشورے کے ساتھ ہی جوڑ کھاتا، وہ باتیں وہاں پر نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہیں، میں نے دیکھا کبھی کمزوری اللہ پاک اس کو بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ منگل میں چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھی جاتے ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہاں پر مغرب سے پہلے نکل آتے ہیں، ابھی تو وہاں مطالبہ ہونا ہے، تقاضے بیان ہونے ہیں، ابھی تو بڑا کام ہے۔ اب جب یہ لوگ آ جاتے ہیں، صبح کس کا پوچھتے ہیں، اچھا بھائی یار بیگا منگل سو سو کرے سب کرے ہونا چاہیے، سب چلے یار سب آ جائے بس یار سے میرے خبر نہ ہوتا تھا جوڑ دے تو 10 تاریخ میں جا رہے انہوں نے خبر باقی نہ بڑے خبر ہے ابھی اس بھی کہ دیکھا پہ یار مسودہ تاریخ کا سو ہوگی، بس یہ ہمارا بھائی منگل کے مشورے میں جاؤ، قلم کاغذ دے کر ایک آدمی منگل کے مشورے میں چلا گیا، کبھی ایک سے ہاتھ دلا رہا ہے، کبھی دوسرے سے ہاتھ، کبھی ایک سے گلے مل رہا ہے، کبھی دوسرے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا دیا اور وہ پیچھے وہ دیوار کا ٹیپ لگا کے بیٹھا ہوئے، اور کبھی موبائل میں کھیلے دیکھو میں پہلے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں ہمیں اپنے اندر سے دور کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اس کام کے اندر یکسوئی کے ساتھ نہیں لگیں گے، ہم اس کام کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت فرماتے تھے یہ کام جو ہے یہ حال نہیں ہے، یہ حال ہے، حال۔ اور حال کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آدمی ساری باتوں کو بھول جائے اس کو حال کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سنا، اور یہ حضرت کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار سنا۔ حضرت فرماتے تھے ہمیں محنت کرتے کرتے یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ایسے کہاں سے کہاں پہنچنا ہے؟ حضرت فرماتے تھے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ کیا کاروبار بہت خراب ہے، بازار بڑا خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ یہ اس کو بازار سنا رہا ہے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ بیوی کو سخت بیمار ہے۔ اب اس کا حال کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر بیوی کی بیماری، اس کے دل کے اندر کاروبار ہے، اس کے دل کے اندر دکان ہے۔ حضرت فرماتے تھے محنت کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے یار آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے، آپ کی بیوی کا کیا حال ہے، آپ کے بچے کا کیا حال ہے، ہم اس کو جواب نہیں یہ کہیں کہ آج یہ ساری انسانیت دوزخ سے کیسے بچے گی اور جنت سے کیسے جائے گی، ہم نے محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر یہ نہیں بولتا، اس کے اعمال بولتے ہیں، پھر یہ نہیں بولتا، اس کے اعمال بولتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے پھر جو ہے یہ لایانی باتیں نہیں کرتا، پھر یہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، پھر یہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر یہ کارٹون نہیں بنتا۔ یقین جانے یہ لفظ لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ حضرت فرماتے تھے اس طرح بن کے مت چلو، کارٹون بن کے مت چلو کہ لوگ تم پہ ہنسیں، مشورے میں ایسی باتیں کرنا کہ لوگ تم پہ ہنسیں، یہ کارٹون ہے جس پہ لوگ ہنستے ہیں، یہ حضرت کے بیان میں لکھا ہے۔ اپنے آپ کو کارٹون مت بنا کے چلو کہ لوگ تم پہ ہنسیں، سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو کرو۔ حضرت فرماتے تھے پھر تم سنجیدہ ہو جاؤ گے، چپ رہنے کو جی چاہے گا، ذکر کرنے کو جی چاہے گا، نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، دعوت دینے کو جی چاہے گا، ذکر کرنے کو جی چاہے گا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کو جی چاہے گا، جب تمہاری صحیح کیفیت ہو جائے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ تم نہیں بولو گے، تمہارے اعمال بولیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ اپنی مسجد کا مشورہ اس اعتبار سے ہم نے مضبوط کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ کمی کمزوری ہوتی ہے، اللہ کا احساس ہے، جتنی کمی ہوئی اس کو معاف کر دے گا اللہ پاک، اس پہ کار کریں گے۔ آئندہ کے لیے ہمارا یہ عزم ہو کہ ہماری مسجد کے 4 ساتھی منگل کے مشورے میں ضرور رہیں گے۔ کون بھیجے گا انشاءاللہ؟ اور منگل سے 4 ساتھی ضرور یہاں پر آنے چاہیے۔ دیکھو آج کتنا اہم مشورہ تھا،
لیکن پھر بھی بات منگل والے نہیں آئے. حالانکہ الحمدللہ ہمارا اتوار کا مشورہ بہت اچھا ہے, 100% بھی لوگ آتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی کام ہو بیچاروں کا, کوئی بات نہیں, لیکن اگر کوئی نہیں جا سکتے 4 آدمی تو بس سکتے صرف یہ 4 تو نہیں ہے. منگل میں تو آپ کے پاس ایک مجمع ہے, دوسروں کو بھی بات ہو, دوسروں کو بھی بات ہو. اگر کوئی نہیں آ سکتا تو وہ بھی تیرا ہوتا ہے میں نہیں جا سکتا. تو منگل کے ساتھی جو ہے 4 آدمیوں کو ضرور یہاں بھجوائیں گے نہیں انشاءاللہ. پھر وہ یہاں سے سارے تقاضے لکھ کے لے کے جائیں. دیکھو ہمارے شیخ صاحب اکثر یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی جتنے تقاضے آپ لکھ کے لے کر جاؤ وہاں پر منگل میں ہر تقاضے کو کم از کم 10 منٹ اس کی اہمیت ضرور بیان کرو. 15-20 منٹ ترغیب کی بات ہو گئی, اس کے بعد جو ہے بیرون کا تقاضا ہے 7 ماہ, اس کی اہمیت بتاؤ. اندرون ملک سال کا تقاضا ہے, اس کی اہمیت بتاؤ. ابھی ہمیں تقاضے ملے ہوئے ہیں. برازیل ایک ملک ہے, امریکہ کے لیے مستورات کی جماعت ہے, امریکہ کے لیے مردوں کی جماعت ہے. تو یہ تقاضے ہیں, اس کی 10 منٹ اہمیت بیان کرو. امریکہ والوں نے یہ کہا ہمارے مسائل بہت ہیں, ہمارا پاکستان اور ہندوستان جانا بہت کم ہو گیا ہے. پاکستان سے کوئی ایسے صحبت یافتہ لوگوں کی جماعتیں بھجواؤ جو آ کر صرف ہمیں بزرگوں کی باتیں سنائیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کے اندر تازگی پیدا ہو. یہ امریکہ والوں کو کہا ہے. اتنا ہزاروں کا مجمع ہمارے پاس, اور اس میں تو 4-5 جماعتیں نہیں بن سکتی ہیں. اگر ہم فکر کریں اللہ پاک غیر سے ضرور پیدا فرمائے. اب اس کے بعد مستورات کا کام ہے, ماشاءاللہ مستورات کا کام بڑھ رہا ہے دن بدن. مستورات کے کام کو 10 منٹ اہمیت بیان کرنی چاہیے. چلے کی اہمیت بیان کرو, 15 یوم کی اہمیت بیان کرو, ملکوں کی اہمیت بیان کرو. اس کے بعد جو ہے تو یہ جو ہمارے ہفتہ واری تعلیمی حلقے ہیں اس کو بیان کرو. یہاں پر 10 حلقے ہر ہفتے آتے ہیں. میں تو ایک دن بیٹھا, وہ حلقوں والوں نے تقریباً سب نے یہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہفتہ واری حلقہ ہے اکثر جو ہمارے وقت لگائے ہوئے پرانے ساتھی ہیں ان کی مستورات اس حلقے میں نہیں آتی. اب جس محلے میں ہفتہ واری حلقہ لگتا ہے اور اس محلے کے پرانے ساتھی اپنی مستورات کو حلقے میں نہیں بھجوائیں گے تو وہ حلقہ کیسے مضبوط ہوگا؟ آج صبح بھی ایک حلقہ پیش ہوا, اس کو بہت رکھ گئے, اس میں تعلیم والی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ایک تو محلے میں تعلیم والی نہیں ہے, لیکن تعلیم والی اب نہیں جاتی تو بیچارے ان پڑھ لوگ چلے گئے. اب کیا کریں؟ ہمارے لیے تو پھر تعلیم والوں کی ان پڑھ لوگ ہی اچھے ہیں کہ قربانی تو کرتے ہیں, لیکن چونکہ قواعد ان کے پورے نہیں تھے, اصولوں کے برابر نہیں تھی, اس کی شاید جیسے فرمایا بھائی 1 مہینہ اس کو مؤخر کر دو. 1 مہینے میں آپ تعلیم والی کو مستورات میں پیدا کرو, اس کے بعد یہ حلقہ شروع کریں. ایسے حلقہ شروع نہیں کر. اب اس سب تقاضوں کی باقاعدہ ایسے ہی اہمیت بیان کریں کہ جتنے مساجد سے آئے ہوئے 4 ساتھی ہیں وہ ان تقاضوں کو لے لیں. پھر یہ 4 ساتھی اپنی مسجد کی مشورہ ہوتا ہے, اس مشورے سے اپنی ساری مسجد کی جماعت کو بھرے. اب یہاں حرم جاؤ والوں نے بتایا کہ ہم بعض اوقات صبح مشورے میں 40 آدمی بھی ہوتے ہیں. اب دیکھو کتنی بڑی ہماری جو ہے تو ایک قوت ہے. اب 40 آدمی کو ہم منگل کے تقاضے بھرے. اور دوسری بات یہ آج جو کارگزاری سنی اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی. دیکھو میرے دوستوں اور بزرگوں, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی فرماتے تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تبلیغ والوں کو روزانہ ایمانی کی دعوت دینی چاہیے اور تبلیغ والوں کو روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا چاہیے, تبلیغ والوں کو روزانہ سگریٹ بند کرنا چاہیے, تبلیغ والوں کو روزانہ کبھی اچھا کہنا چاہیے. ایسا فرماتے تھے بھائی ہر مسلمان کو روزانہ دعوت دینی چاہیے, ہر مسلمان کو تعلیم کیا جائے. اصل میں ہم لوگ جو ہے ہمارے فضا ہے, اللہ کا احسان ہے, ہم سے روزے والے کو تو تبلیغ والا سمجھتے ہی نہیں, چلے والے کو بھی ہم تبلیغ والا نہیں سمجھتے. بس یہ 4 مہینے والے جو ہمارے ہیں ملکوں والے ہم ان کو سمجھتے ہیں, انہیں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, انہیں سے رائے لیتے ہیں, انہیں کے ذمہ کام لگاتے ہیں. بھائی آخر سوچو تو صحیح کہ یہ جو سروزے والے ہیں یہ آخر سروزہ لگائے ہیں لوگوں نے, ان کو آپ اپنے مشورے میں بٹھاؤ. یقین جانا میں کراچی گیا, کراچی میں میں نے ایک مسجد میں دیکھا انہوں نے نئے لوگوں کو یہاں بٹھایا تھا دائیں طرف اور پرانوں کو آخر میں بٹھایا تھا. اور اس کے امیر صاحب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے نئے لوگوں سے مشورہ شروع کرتے ہیں کیونکہ اکثر جو ہے پرانوں سے مشورہ لے لو پھر نئے لوگ یہی کہتے ہیں بھائی جی جیسے انہوں نے فرمایا میری بھی یہ رائے ہے. انہوں نے کہا یہ ان کا ذہن استعمال نہیں ہوتا, یہ پرانے ایک دوسرے کی آنکھوں میں بیان بھی یہ کرے, تعلیم بھی یہ کرائے, نئے کو جا کے سر یار اس کو متکلم بنا دو, یار اس کو استقبال میں کھڑا کر دو. ٹھیک ہے نیوں کو بھی استقبال میں کھڑا کرنا ہے, نیوں کو بھی متکلم بنانا ہے, لیکن پرانوں کو بھی متکلم بنانا ہے.
کام جو ہے عالمی کام ہے، اس کے لیے ہمیں عملے کی ضرورت ہے. مسجد کی جماعت مضبوط جماعت اور اس کے اندر یہ ذکر ہو. یہ چند ہفتے پہلے ہمارے امیر صاحب نے میری مسجد اس کے امیر صاحب نے سارے ساتھیوں کو خوب ڈانٹا. میں نے کہا یار امیر کا خیر ہے اس کا اتنا مت ہو لیکن یار یہ زیادتی ہے. بدھ کے دن گشت ہوتا ہے، سارے گشت میں چلے جاتے ہیں اور گشت سے واپسی میں مسجد کوئی بھی نہیں آتا، چائے پینے کے لیے گھر چل جاتے ہیں. اس گشت کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی گشت تو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری 2 نمازیں اس مسجد کے اندر آئیں. اگر اثر کے بعد گشت ہے ہمیں اثر سے پہلے مسجد جانا چاہیے، اگر مغرب کے بعد گشت ہے ہمیں مغرب سے پہلے جانا چاہیے اور عشاء پڑھ کے بیان سن کے اس کے بعد ہمیں آنا چاہیے. ان 2 نمازوں کے درمیان گھر کو نہیں جانا چاہیے. یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے، یہ تو نبی والا کام ہے. لیکن کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر لوگ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں تو یہ تو قربانی کا کام ہے، ایک فکر کا دن ہے، ہمارا گشت ہے. اچھا فرماتے ہیں جب ہمارا گشت ہوتا تھا اس دن ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے تھے، کسی غیر غیرت پہ نظر نہ پڑ جائے. آج ہمارا گشت ہے اور فرماتے ہیں اس دن ہم صدقہ کرتے تھے. اور فرمایا جس دن گشت ہوتا تھا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات ہی سے سجدے میں پڑھ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تعالیٰ ہمارا گشت ہے، یا اللہ تو ہماری مدد کر. دیکھو تبلیغ کے جتنے بھی اعمال ہیں اگر ان کو توجہ سے نہیں کریں گے، اہمیت نہیں دیں گے، قربانی سے نہیں کریں گے تو ان کے پورے انوارات اور ان کے پورے اثرات ہم حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو عمل کے ذریعے عمل پھیلتا ہے، باتوں سے عمل نہیں پھیلتا. باتوں سے تو باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے. نبیوں کی جو محنت ہے عمل کرتے ہوئے دعوت ہے. دوسروں کو عمل پہ لاؤ اور خود جو ہے عمل نہ کرو، یہ تو اس سے تو دین دنیا میں نہیں پھیلتا ہے. جتنی ہمارے دلوں کے اندر اپنے محلے کے گشت کی عظمت ہوگی اتنی عظمت ہمارے گھر کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی. یہ بات تو کہتے ہیں شب جمعہ نصاب پہ نہیں ہے، شب جمعہ نصاب پہ نہیں ہے، اتنا بڑا عمل ہے اور اس کے متعلق لوگ یہ بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ریونڈ میں اصل میں ہم گئے کراچی، تو کراچی میں شب جمعہ کا ہمارا چلا تھا. مشورے والے سے میں نے مجھے مل گیا کہ ہم یہاں کارگزاری سنانے آئے ہیں تو ہماری تو کل واپسی ہے تو ہم تو یہاں کارگزاری سنائیں گے، ہم شب جمعہ نہیں آ سکتے. میں نے کہا بھائی یہاں شب جمعہ میں کوئی عمل نہیں ہوتا، جماعتوں میں زبردستی نہیں ہے. اگر جماعت مکی مسجد نہیں آتی ہے شب جمعے، مکی مسجد رہنا چاہتی ہے بے شک رہے، لیکن مکی مسجد میں شب جمعہ کے دن کوئی عمل نہیں ہوگا. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب نے ہمیں منع کیا ہے. پھر انہوں نے قصہ سنایا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ بیرون ملک کی جماعتیں کراچی آ رہی تھی، کراچی سے ان کے جہاز پہ چلا پورا ہو گیا اور انہوں نے ٹرینوں کے ٹکٹ بھی خریدے ہوئے تھے اور حاجی صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جماعتیں کراچی جا رہی ہیں ساری آپ سے مسافہ کرتی ہیں. عائشہ نے کہا بھائی شب جمعہ ہے، شب جمعے میں جماعتیں کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ ساتھی جو ہے پریشان ہو گئے، انہوں نے ٹرینوں کے ٹکٹ بھی خریدے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی میں شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ کریں، شب جمعہ میں کون سا سفر ہوتا ہے؟ جماعت بار کوئی جا رہی ہے اور شب جمعہ نہیں کری. اب یہاں پر ہمارے کتنے ساتھی ہیں بیرون جا رہے ہیں سال کے لیے 7 مہینے کے لیے اور شب جمعہ رات کے یہاں نہیں. اتوار کے مشورے میں پوچھو ابھی رات کی بار کے مشورے میں نہیں آتا، شب جمعہ رات میں رہتا، یہ بات ان کو مجھے کیا کرے گا؟ شاید جب بہت زیادہ ہم ہو گئے نا ہم ہونے کی بات ہے. میں نے کہا حاجی صاحب نے سب کرو گے، انہوں نے جی انہوں نے ٹکٹ خرید لیا ٹرینوں کے. حاجی صاحب نے بے شک شوق بھی کیا ٹکٹ واپس کرو. میں نے 10 لوگ مذاکرہ بھی کیا، کل مذاکرہ کریں گے، جمعے کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کل رات کو یہ رک جائے. کہتے ہیں ساری جماعتوں سے ٹکٹ واپس کرائے ٹرینوں کے. اور اس دن کے بعد ہم نے مکی مسجد میں شب جمعہ میں اعمال کرنے چھوڑ دیے کہ بھائی سب لوگ شب جمعہ جائیں. نصاب میں نہیں ہے. میں نصاب میں سو کہتے ہیں اتنا بڑا اجتماعی عمل ہے ہمارا اور لوگ سے کہتے ہیں بھائی شب جمعہ کا قواعد کے اندر سے یہ دھوکہ لگتا ہوا ہے ہمیں. جتنے بھی ہمارے اجتماعی عمال ہیں ان میں ہمیں ضرور شریک ہونا چاہیے. اور شب جمعہ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں حضرت فرماتے تھے یہ شب جمعہ ہوا کیوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. شب جمعہ اس لیے طے ہوا کہ بھائی لوگ اپنی مسجد میں محنت کرتے ہیں سارا ہفتہ، تو ہفتے میں ایک رات کے لیے یہ لوگ یہاں پر آئیں، عصر سے لے کے اشراق تک یہاں گزاریں، بزرگوں کی صحبت بھی حاصل کریں اور یہاں پر جتنے تقاضے بیان ہوتے ہیں مسجد کی جماعت کے تقاضے لکھ کر اپنے ساتھ لے گئے اور سارا ہفتہ محنت کریں اپنی مسجد سے کہ ان تقاضوں کو ہم نے اپنی مسجد سے پورا کرنا ہے. اور
हाजी साहब रहमत उल्लाह अलैह ने कभी इसको शब जुम्मा नहीं कहा, इसको शब गुजारी की रात कहते हैं। ये जो लोग रात को चले जाते हैं ना, इनको भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, इतने बड़ा इज्तिमाई अमल छोड़ के हम रात को करें। ये कहा था भाई मस्जिद की पूरी जमात आए और असर से इशराक तक रात या कयाम करे। तो सोबत में रहे, तकाज़ों को लिखे, इन तकाज़ों को सोचे, अपनी मस्जिद में जाके सारा आता मेहनत करे, फिर आए हफ्ते के बाद सुनाए हमने इतने तकाज़े पूरे कर लिए। ठीक है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मंगल का मशवरा, हमारी मस्जिद का मशवरा, ये गश्त और ये दूसरा गश्त है भाई अपने गश्त से अपनी मस्जिद का काम उठाना और दूसरे गश्त के जरिए दूसरे महल्ले को। देखो ये मुख्तसर आपको बता दूं, जिस मस्जिद में आमाल नहीं होते हम अपना दूसरा गश्त वहाँ रखें, या जिस मस्जिद में 5 आमाल में कमी है उन मस्जिद वालों से बात करके उनको एहतमाद में लेके हम वहाँ पर अपना दूसरा गश्त रखें। असल में जिस मस्जिद में एक गश्त होता है हम अपना दूसरा गश्त वहाँ क्यों नहीं कर सकते? हम पहले से मेहनत नहीं करते। मैं तो पहले ये कहा करता था क्योंकि हमने गुलाम मुस्तफा साहब से सुना रहमतुल्लाह से, अपने गश्त की मेहनत भी सारा हफ्ता करनी है और दूसरे गश्त की मेहनत भी सारा हफ्ता करनी है। फिर एक दिन अंदर हम खाना खा रहे थे तो शायद साहब ने ये फरमाया कि मैंने खुद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना है कि अपने गश्त की मेहनत भी 3 दिन है और दूसरे गश्त की मेहनत भी 3 दिन है। 3 दिन अपने सारे महल्ले को ये इस पे तैयार करो भाई, बुध के दिन हमारा गश्त होता है, आप सब महल्ले वालों ने हमारे साथ गश्त करना है। और 3 दिन जो है अपने 2 साथी असर से इशे तक उस मस्जिद में भिजवाओ जहाँ पर तुमने दूसरा गश्त रखा है, ताकि वो जाके तुम्हारे गश्त से पहले मेहनत करें और गश्त के दिन जब तुम वहाँ पर पहुँचो तो तुम्हें मजमा मिले और महल्ले वाले तुम्हारे साथ इकट्ठे होंगे और वहाँ पर मेहनत करें। और ये गश्त 2 महीने तक है। 2 महीने से ज्यादा किसी मस्जिद में बैरूनी गश्त नहीं करना है। 2 महीने गुजर गए, अमाल शुरू हो गए, फिर भी जो है गश्त खत्म कर दो, अगर अमाल नहीं हुए फिर भी गश्त खत्म कर दो। ये शब जुमा शब इतवार में ईशा के बाद जो आप इलाके वाले आपस में बैठते हैं उसमें आप बैरूनी गश्त की तरतीबें बनाएं। भाई हमने बिलाल मस्जिद से 2 महीने गश्त कर लिया, वहाँ कोई अमाल नहीं थे, एक गश्त और एक तालीम शुरू हो गई तो सबसे महल्ले में अगर मस्जिद वाले आप उनको तैयार करो, तो हमारे 8 गश्त हो गए, अब आप अपना दूसरा गश्त शुरू करो। अब बकर वालों ने 8 गश्त किए, वहाँ पर दूसरा गश्त शुरू हो गया। अब जो है वो कहे कि भाई हमजा मस्जिद वाले भाई अब तुम 2 अपना गश्त शुरू कर दो, उन्होंने गश्त शुरू किया, वहाँ 2.5 घंटे की मेहनत शुरू हो गई। अब 5वीं मस्जिद वालों से 2 महीने के बाद मस्जिद बदल देनी चाहिए। और उससे जो रोजाना की मेहनत है भाई असल बुनियाद ये है, अगर हम रोजाना मेहनत नहीं करेंगे, हाजी साहब की बात आपको सुनाऊं, हाजी साहब हमारे घर में जो तबलीग वाला रोजाना दावत नहीं देता, रोजाना अपनी मस्जिद में मेहनत नहीं करता, ये तबलीग के एतबार से मुड़ता है। ये कोई बात है महीने के बाद हम ऐलान कर रहे हैं अलग से रोजा बराबर शरेगा दे जुम्मेवार से रोजे न बसो, भाई ये कुछ रोजे की बात है। भाई आप 30 साथी हो, आप 40 साथी हो, आप 50 साथी हो, आप साथी तय करो, 4-4, 3-3, 4-4 की जोड़ियां बनाओ। ये तो मैं कह रहा हूँ 3-3, 4-4 की जोड़ियां। रेवड़ वाले ये कहते हैं कि हर पुराना जो है अपने साथ 9 नए साथियों को तैयार करके सिरोजे में जाए। अगर 50 पुराने साथी हैं, इस मस्जिद से महीने में 50 सिरोजे की जमातें निकलनी चाहिए। लेकिन चलो थोड़ी रियायत कर लेते हैं, अल्लाह मुझे माफ करे इस बात में, भाई 3-3, 4-4 की जोड़ियां बना लो, इन 50 की 12-13 जोड़ियां बनती है। भाई हर 3-4 आदमियों के साथ नए 5-6 तैयार करो, इनके सिरोजे कैसे लाओ। मैं पहले हफ्ते में लगाऊंगा, मैं दूसरे हफ्ते में लगाऊंगा, मैं तीसरे हफ्ते में, 4 के 4 हफ्तों में 12-13 जमातें बन गई। अब एक हफ्ते 3-4 जमातें निकली, दूसरे हफ्ते 3-4 जमातें निकली। अब कहाँ एक मस्जिद से 1 या 2 जमातें निकलती थी, अब कहाँ से तो कर। और इसको रिवाज देना चाहिए। देखो ये नए लोग जितने भी हैं, सिरोजा वाले हैं या चिल्ले वाले हैं, भाई इनको अपने मशवरों में बिठाओ, इनसे पूछो। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर तुम हर साथी से नहीं पूछोगे ये तुम्हारा हम फिक्र नहीं बनेगा। अगर नया साथी कह देना यार ये बस अमीर से सवेरे की जमान का मशवरा नहीं, भाई आप बताओ अमीर से का मशवरा क्या। अच्छा फरमाते थे इनके ज़हन को जो है जगाओ, इनके अंदर फिक्र पैदा करो, इनके ऊपर बोझ डालो, तब इनके अंदर ये जो है बात दाखिल होगी कि भाई मैंने काम करना है। तो सब जो है जितने भी हैं आज तक तो मैंने पिछली बार की बात मिसाल के तौर पर यह मैं गुल साहब ने सुनाया, देखा हाजी साहब रहमत फरमाते थे मिसाल के तौर पर एक मस्जिद है, इस मस्जिद के साथ 50 घर है, इन 50 घरों में
کسی میں 1 بالغ مرد ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5، چلو اوسطاً ہم جو ہے ہر گھر میں 3 بالغ مرد ہیں، تو 50 گھروں میں کتنے ہوئے؟ 150۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ 150 جو ہے یہ مسجد کی جماعت ہے، اس میں داری بغیر بھی ہے، اس میں بے نمازی بھی ہے، اس میں یہ 150 مسجد کی جماعت۔ ہم نے اپنے محلے کا کام یہاں تک پہنچانا ہے کہ یہ 150 آدمی کب جو ہے صبح ہمارے مشورے میں بیٹھے، یہ 150 آدمی کب محلے کا گشت کرے، یہ 150 آدمی کب دوسرا گشت کرے، یہ 150 آدمی کب روز جو ہے 2.5 گھنٹے دے۔ ہم نے تو اپنی مسجد کا کام کو یہاں تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ 150 آدمی تھوڑا تھوڑا وقت دے دیں تو شاید مسجد صبح سے لے کے رات دیر تک جو ہے آباد نہیں ہو سکتی آباد سے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں پرانے ہیں، 4 مہینے لگائے ہیں، زور کی نماز میں بھی محلے میں موجود ہوتے ہیں، اثر میں بھی موجود ہوتے ہیں، سارا دن اپنے بچوں پوتوں کو لے کے اور کبھی سبزی لا رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں۔ بھائی ان کی ترتیب بناؤ، یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیں، سارا دن گشتے ہوں، سارا دن ملاقاتیں ہوں، ترغیب ہو، دین کا سیکھنا ہو، دین کی باتیں ہوں۔ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے چند دن پہلے یہ بات شروع کی ہے، اثر کے بعد وہ ایک مسئلہ بتاتے ہیں، میرا خیال ہے 1 منٹ لگتا ہے اس سے۔ تو انہوں نے آج کل نماز کے مسائل شروع کیے، تو انہوں نے جب یہ بتایا کہ جو آدمی سجدے میں جاتا ہے پورا اوپر نہیں ہوتا، اس سے واجب رہ جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، یہ حضور نے صاحب سے فرمایا تھا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے محلے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ہمارے ملی صاحب نے مولوی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے خود دیکھا ہے، اس دن میں استقبال میں تھا، اندر بیٹھ کے بات ہو رہی تھی کش کے دن، ایک آدمی ہے اس نے ایسے ہی سجدہ کیا۔ میں نے کہا بھائی یہی تو ہم روتے ہیں نا، لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب دین کا سیکھنا سکھانا ہماری مسجد میں ہے، سارے بزرگ گئے ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپس میں بیٹھ گئے سارا دن مسجد آباد، 8-10 آدمی ہر وقت مسجد میں موجود ہو، امان ہو رہے ہو، صبح سے لے کر رات تک مسجد آباد ہو۔ اب حضور سے فرماتے ہیں، ایسا فرماتے ہیں اثر میں سے سب قرآنوں کو آ جانا ہے، اثر سے لے کے عشاء تک تو ہم سب کے یہ مشورے میں طے ہوا تھا۔ پہلے تو 24 گھنٹے مسجد آباد کرو، پھر بنگلہ دیش میں یہ مشورہ ہوا۔ ساؤتھ افریقہ والوں نے کہا کہ اگر ہمارے لوگوں کو تو رات کو یہ قتل کر دیتے ہیں، کالے گاڑی بھی چھین لیتے ہیں، پیسے بھی چھین لیتے ہیں، آدمی بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور افریقہ کے اکثر اور ملکوں والوں نے بھی کہا، یوگنڈا والوں نے کہا، کینیا والوں نے کہا۔ پھر اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی جن علاقوں میں امن ہے اس علاقے کے لوگ تہجد کی نماز جا کے قرآن ذاتی مسجد میں پڑھیں اور نماز کے بعد جو ہے مشورہ کریں اور سارے دن کی ترتیب بنائیں اور رات دیر تک جو ہے ایک مسجد میں اعمال ہوں۔ کھانا اور بستر یہ مسجد سے نہیں ہوگا، کھانا بھی گھر میں کھائیں گے، رات کا سونا بھی مسجد میں نہیں، رات کا سونا گھر میں ہوگا، کھانا بھی گھر میں ہوگا، مسجد صرف اعمال نہیں کرائیں۔ مسجد میں سارا دن جو مشورے سے طے ہو گیا اس میں سب اکٹھے کریں، ملاقاتیں کریں لوگوں کے پاس ہے۔ یہ تو ہم نظام الدین گئے تھے 1981 میں، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے یہ بات سنی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اس کا اوڑھنا بھی چھوڑنا اس کام کو بنا لیتا ہے، اس کا بیوی بچے، اس کا کاروبار، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ اس کام کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اتنی بات ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے سنی۔ جب پاکستان آئے روزانہ جوڑ شروع ہوا تو ایک دن احمد پور صاحب نے روزانہ جوڑ والوں کے ساتھ مذاکرہ کیا، تو اس مذاکرے میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بھائی جو آدمی اس کام کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اس کی ساری اعمال جو ہے اسی میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو تھوڑا کھول دیا، انہوں کا مثال کے طور پہ صبح مشورے میں طے ہو گیا بھائی آپ 2 ساتھیوں نے محلے کا کلام آدمی عبد القیوم صاحب اس سے ملاقات کرنی، اب اثر میں کرو، مغرب میں کرو، عشاء میں کرو، بھائی آپ نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی۔ آپ گھر چلے گئے، آپ چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں میں نے کچھ شام کو جو ہے عبد القیوم صاحب سے ملی، آپ دکان پہ چلے گئے، آپ دفتر چلے گئے، آپ مارکیٹ چلے گئے، آپ اسکول استاد ہے وہاں چلے گئے، جہاں بھی آپ کے شغل کی جگہ ہے آپ وہاں چلے گئے۔ آپ دکان کے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میں نے اثر کے بعد عبد القیوم صاحب سے ملنا ہے۔ آپ گھر آ گئے، گھر میں انہوں نے کہا آپ کا ناشتہ،
آپ کی دکان، آپ کا دفتر، آپ کا کارخانہ، آپ کی کمائی کی ساری جگہ، آپ کا گھر، آپ کا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، وقت گزارنا، یہ سارا اس کام کے اندر شمار ہو. اور فرمایا مجھے روزہ کو فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے روزانہ جوڑ والے ہجرت کی معنی. میں نے کہا کس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا جو آدمی اثر سے عشاء اپنی مسجد سے تبلیغ کی نیت سے جاتا ہے، اثر کو جا رہا ہے کہ میں دعوت کا کام کروں گا، صرف نماز کی نیت نہیں ہے، دعوت کے کام کی نیت ہے کہ میں اثر سے عشاء تک اپنے محلے میں کام کروں گا. تو میں خود صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ اپنے محلے کی مسجد سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کوئی نماز سے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے. یہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو ہر سبحان اللہ پہ 49 کروڑ کا ثواب ہے. یہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر کوئی خرچ کر رہا ہے، اس کو 1 روپیہ خرچ کرنے میں 60 لاکھ کا روزانہ جوڑ والے عزت کی مانگ ہے. جو اللہ کے راستے میں ثواب دیتے ہیں وہی اپنی مسجد میں ملیں گے. اگر یہ اپنی مسجد میں روزانہ جوڑ کی محنت کی ہے، میں اثر سے عشاء میں جا رہا ہوں، عشاء کے بعد آؤں گا، اب اثر کی نماز پڑھی، اب اس میں گشتیں کرنے لگے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر گشتیں، ملاقاتیں، لوگوں سے ملنا، پھر عشاء کی نماز پڑھی. یہ عزت کی مانگ ہے. دوستو اللہ پاک نے ہمیں بہت اونچا کام کیا. یہ ایسا کام ہے کہ اس کام کو اگر کرتے رہیں گے اللہ پاک ایک دن اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. اللہ پاک ایک دن اپنا دھیان نصیب فرما دیں گے. اللہ پاک ہماری نمازوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے. اللہ پاک ہمارے دل کی کیفیت کو بھی بنا دیں گے. اور اللہ پاک یہ کام ہمارے جسم کا حصہ بنا دیں گے. اور آخری بات میں کرتا ہوں، بھائی اس کام کو کرتے ہوئے اپنے انفرادی اعمال جو ہے یہ ضرور پورے کر لیں. مولانا محمد عمر بالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مولانا انعام الحسن صاحب سے عرض کیا، حضرت طبیعت بڑی پہنچل ہے، بڑی سستی آئی ہے بدن میں. مولانا انعام الحسن صاحب نے پوچھا بھائی اپنے انفرادی اعمال پورے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، انفرادی اعمال کو آج میں پورے نہیں کر سکا. انہوں نے کہا جلدی پورے کرو بھائی، یہ سستی تمہارے بدن میں اسی لیے پیدا ہوئی ہے. اور حضرت فرماتے تھے بھائی ایک آدمی جو رشتے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے لیکن اپنے انفرادی اعمال پورے نہیں کرتا، یہ استدراج ہے. کسی نے پوچھا کہ استدراج کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک آدمی غیر اختیاری طور پہ گمراہ ہو چکا ہو اور اس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں. اس لیے تبلیغ والوں کو جتنے بھی ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو، لیکن خصوصاً تبلیغ والوں کو تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، نفل ضرور پڑھنی چاہیے. تبلیغ والوں کو چاہیے جب مسجد سے امام کرے اللہ اکبر، ہم اس اللہ اکبر میں موجود ہوں، ہم پہلی صف میں موجود ہوں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم مسجد میں آتے ہیں ہمیں خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم خوش ہو جائیں، ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، ہم اللہ کے مہمان بن گئے، اللہ کی طرف سے مہمانی شروع ہو گئی، ہوگی نہیں ہو گئی، جب ایسے کو خوشی نہیں آتی. اور پھر حجہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ مسجد میں جاتا ہے وہ ایک مرتبہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، جو 5 دفعہ جاتا ہے وہ 5 دفعہ مہمان بنتا ہے، جو 10 دفعہ جاتا ہے وہ 10 دفعہ مہمان بنتا ہے. پھر حجہ نے وہ بھی فرمایا کہ 10 دفعہ کون مہمان بنے گا؟ نمازیں تو 5 ہیں، 10 دفعہ مہمان کون بنے گا؟ میں کبھی مشورے کے لیے جا رہا ہے، کبھی گشت کے لیے سے جا رہا ہے، کبھی جماعت آئی اس کی نصرت کے لیے جا رہا ہے، کبھی تعلیم کے حلقے میں شریک ہونے جا رہا ہے. اگر یہ 10 مرتبہ مسجد جائے گا یہ 10 مرتبہ اللہ کا مہمان بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کافر آیا اس کو مسجد میں مانا، مسجد میں کھجور کا کرنا تھا، آپ کو فرمایا اس کے ساتھ بات کرو، صرف پیشاب پکانے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے، باقی وہ چنے کے ساتھ بندہ ہوگا. پہلے دن آپ نے نسل تشریف لائی، سماما کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہاں فدیہ لے لو یا قتل کر دو. آپ کو سب خاموش تشریف لے گئے. دوسرے دن حضور بھی تشریف لے کے آئے، سماما کیا حال ہے؟ کہا یا فدیہ لے لو یا قتل کر دو. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا اس کو کھول دو، اس کو چھوڑ دو اور اس کو آزاد کرو. وہ کافر مسجد سے نکلا، مسجد کے پڑوس میں کھجوروں کے درختوں کا بہت بڑا باغ تھا. ایک کھجور کے درخت کی آڑ میں اس سے پہلے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس کے بعد مسجد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کلمہ پڑھ کے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوا. مسجد کے اعمال نے اس کافر کے دل کو بدل دیا. جاسوس آتے تھے،
ایک دو دن رہتے تھے وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، جو اعمال ان کے لیے وہی اعمال ہمارے لیے مسلمان ہو جاتے. عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے خود سنا، مجھے بھی یہ فرمایا، عائشہ نے فرمایا ہماری مسجد کا تو ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ایک آدمی 10 منٹ آ کر ہمارے پاس بیٹھے تو 10 منٹ کے بعد اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو. اتنے آخرت کے تذکرے ہوں، اتنے قبر کے تذکرے ہوں، اتنے منکر نکیر کے تذکرے ہوں، اتنے حشر کے تذکرے ہوں، اتنے میزان کے تذکرے ہوں، اتنا دوزخ کو بولے جائے، اتنا جنت کو بولے جائے، اتنا اللہ کو بولے جائے، اتنا اللہ کے رسول کو بولے جائے جس کے دل سے دنیا کی محبت ہو. مسجد تو مسجد ہے. عزیز آپ نے فرمایا جو رحمتیں مسجد سے نازل ہوتی ہیں یہ رحمتیں کہیں بھی نازل نہیں. یہ کیوں بلایا گیا؟ یہ قبیلہ بنو ثقیف والے ہے، حضور نے ان کا کھانا مسجد سے لگا ہے. زکات نہیں دیں گے، تبلیغ نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، دین کا کام نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی کتوں کو تو توڑنا پڑے گا. اچھا کتوں کو توڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے. فرمایا بھائی وہ دین ہے، وہ دین نہیں ہے جس پہ رکوع نہ ہو. اچھا نماز نہیں پڑھ لیکن اور کوئی عمل نہیں کرے، ہاں خیر ہے، بتوں کو توڑ دو، نماز پڑھو، اور کوئی خیر ہے اور نہ کرو. صحابہ نے پوچھا یار تو یہ کون سا دین ہے کہ زکات بھی نہیں لیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، حج بھی نہیں کریں گے، جہاد بھی نہیں کریں گے، تفسیر بھی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی حضرت کے بیان میں پڑھا ہے علماء پھر اس کو تحقیق کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بس کے اعمال ان کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دیں. مسجد کے اعمال ان کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دیں. اور آخری بات مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ساری دنیا کی مساجد دعوت والے اعمال سے آباد ہو گئی، اللہ پاک کی در کو کام کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے سب تیار سے؟ ہاں، اور وہی اللہ سے مانگے. اور ساری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، وہی ساری دنیا میں پھرنا پڑے گا. تو ساری دنیا میں پھرنے کے لیے تیار ہے ماشاء اللہ. اچھا پھر بتاؤ کہ